نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ماشاءاللہ ایک بہت ہی اہم بیان ہے، اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، آج انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی کوشش کریں گے۔ یہ بات تو عالموں کی کرنے والی ہے، جو عالم حضرات ہیں یا جو علم رکھتے ہیں۔ مجھے جیسا طالب علم تو کوشش ہی کر سکتا ہے، تو گزارش ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے پورا بیان سنیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ آج کل ہمارے ایک فقرہ بہت عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے، کہ جی وہ تو کافر ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، وہ تو گستاخ رسول ہے، وہ تو بدعتی ہے، وہ تو فلاں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو فقرات ہیں یہ ادا ہو رہے ہیں مسجد میں زیادہ، اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ادا ہو رہے ہیں، جو کہ ایک محبت کی اور امن کی جگہ ہے مسجد اور ممبر، وہاں سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ، اور ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں کو جو صدیوں سے کلمے پڑھتے ہیں، ان کے بڑے، ان کے آباء و اجداد، ہم ان کلمہ گو مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اور قرآن پاک اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ یہ جو پہلی حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ بخاری شریف میں 1049، مسلم شریف میں 95، اور سنن ابی داؤد میں 2644 انشاءاللہ تعالی یہ حدیث موجود ہوگی۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کتاب کھولیں حدیث کی تو اس نمبر پہ حدیث نہ ہو، نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ نسخے مختلف ہوتے ہیں۔ میں نے تو جن کا مطالعہ تھوڑا بہت کیا ہے، میں تو وہی نمبر بتاؤں گا، نمبر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی روایت وہی ہوگی، روایت میں فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قیامت تک دو عہدے اب کسی کو نہیں مل سکتے۔ کوئی بھی عہدہ کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن دو عہدے ایسے ہیں کہ جو قیامت تک اب کسی کو نہیں مل سکتے۔ ایک ہے رسول اور دوسرا ہے صحابی۔ نہ کوئی رسول آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ صحابی کی شان دیکھ لیں آپ۔ اور یہ صحابی نے سوال کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑا عجیب و غریب سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑہ رحمت نازل کرے کہ ہماری تربیت اور ہمارے لیے سوال کیا تھا انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر میرا کسی کافر سے جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے، یعنی جنگ میں لڑائی ہو، اور وہ کافر میرا ہاتھ کاٹ ڈالے، تلوار سے میرا ہاتھ وہ کاٹ دے، اور جب میں اس پہ حملہ کرنے لگوں تو وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر کلمہ پڑھ لے۔ اب توجہ سے آپ سنیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اگر میرا کسی کافر سے جنگ میں آمنا سامنا ہو اور کافر میرا ہاتھ کاٹ دے، اور جب میں حملہ کرنے لگوں تو وہ درخت کی اوٹ میں ہو کر کلمہ پڑھ لے، تو کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ اب دیکھیں، ایک طرف صحابی ہیں، اور میں نے صحابی کی شان بیان کر دی ہے کہ اب قیامت تک نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے، اور ایک طرف صحابی ہیں تو کافر نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، اور انہوں نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ پھر مقداد نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس نے تو میرا ہاتھ کاٹا تھا۔ آپ نے پھر یہی فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اگر تم نے اس کو قتل کیا تو اس کے قتل سے پہلے جو تمہارا مقام تھا اس کا مقام ہوگا، جو اس کا مقام تھا وہ تمہارا مقام ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف صحابی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صحابی ہے ایک طرف، اور ایک طرف کافر ہے،
جس نے ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھا ہے اور جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور ہم جو ہیں کہ جو ساری عمر سے کلمے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ اگر پیسے ہے تو دیتے ہیں، حج کے مہینے میں ہی کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے کہ جو دین کی جو بنیادیں ہیں 5 اور جو دین کے ارکان ہیں ان میں سے کسی کا بھی انکاری ہو۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، اس کا فرشتوں پہ ایمان نہ ہو، آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ ہو، آخرت کا وہ انکاری کا کوئی ایسا مسلک نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ تو پھر ہم کس طرح کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے یہ کفر کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک کی جو پہلی ہماری صورت ہے سورہ فاتحہ، اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کس کا ایمان کس درجے تک ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ اللہ نے یہ کام ہمارے ذمہ نہیں لگایا، ہماری یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ایمان میں شک کریں، کسی کے دین میں شک کریں۔ جو بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس کا اندازہ لگانا، اس کا فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے یا کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے، یہ تو شرک کی ایک قسم ہے۔ شرک کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ جو فیصلہ جو اختیار اللہ کے پاس ہے وہ اختیار ہم استعمال کرنے لگیں، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی کون جہنمی ہے کون جنتی ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، کس کا ایمان کس درجے کا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کریں گے تو ہم شرک کر رہے ہوں گے، اور شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید کچھ لوگوں کی ان کا تعارف نہ ہو، یہ حضرت زید کے صاحبزادے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور اگر کوئی سفارش کرنی ہو تو حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یعنی اس قدر شان کے صحابی ہیں۔ صحابی تو ماشاءاللہ ہر کوئی شان کا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، لیکن میں بس آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس شان کے صحابی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث موجود ہے بخاری شریف میں 4269 اور 2591 انشاءاللہ یہ حدیث موجود ہوگی بخاری شریف میں۔ اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ حرقہ کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کرنے بھیجا، تو جنگ میں ان کو شکست ہو گئی، تو ان کا ایک شخص جس کا نام تھا مرداس بن عمرو ان کا ایک قبیلے کا شخص تھا، تو میں نے اور ایک انصاری نے اس پہ حملہ کیا۔ جب اس پہ ہم نے حملہ کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو جو میرا ساتھی انصاری تھا اس نے ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیں ایک طرف صحابی ہے، صحابی رسول ہے اور لاڈلا ترین صحابی ہے، کہ اب ان کی شان کیا بیان کریں وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو دوسری طرف کافر ہے جس نے صرف ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا؟ یہ بات آپ نے 2-3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے خواہش کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے اس نے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے کلمے کا تم کیا جواب دو گے؟ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔
اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ممبروں سے یہ بات جاری، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بہت سارے ہم کو عالم بھی نہیں کہہ سکتے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ کام نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ کام نہیں کرتا وہ کافر ہے، اس کو نہیں مانتا کافر ہے، اس کو کم مانتا ہے کافر ہے۔ وہ اللہ کو تو مانتا ہے نا، اللہ کو تو مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخر نبی مانتا ہے نا۔ اس کے بعد کس کو زیادہ مانتا ہے، کس کو کم مانتا ہے، اس کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا فیصلہ کریں گے تو ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، کیونکہ مالک یوم دین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم مالک یوم دین نہیں ہے، اور نہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بہت پیاری حدیث ہے، بخاری شریف میں 391 چیپٹر کتاب الایمان ہے، اور 391 نمبر پہ انشاءاللہ یہ حدیث موجود ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا، وہ مسلمان ہے، اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو اعمال ہے اس کا ذمہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب دیکھیں، صرف 3 باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ ہماری طرح نماز پڑھے، قبلے کی طرف منہ کیا ہو اس نے، اور ذبیحہ ہمارا کھا لے تو وہ مسلمان ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس کے دین میں ہم شک نہیں کر سکتے، اس کے جنت اور دوزخ ہونے کا یا اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، کس کا ایمان پکا ہے اور کس کا ایمان کچا ہے، اس کا فیصلہ صرف اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، ہمیں اس کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اور ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس پورے موضوع کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے دین کو سنا ہے، اور آج کل اللہ معاف کرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کو اس طرح سناتے ہیں کہ امت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ یہ مسلم شریف میں 215 اور 216 مسلم شریف میں یہ لگاتار 2 حدیثیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے، عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں 215 اور 216، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر، جو ہمارا آج کا تقیہ کلام بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کفر کے فتوے لگا رہے ہیں لوگوں پہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر، اور اس میں وہ چیز نہیں ہے جو کافر ہونے کے لیے ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پہ بھی اس کا ایمان ہے، آخرت کا بھی انکاری نہیں ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور ہم نے اس کو کہہ دیا تو کافر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کفر ایک پر ضرور لوٹے گا۔ اگر تو جس نے کافر کہا ہے دوسرے بندے میں وہ چیزیں کفر والی موجود نہیں ہیں تو کہنے والے پہ کفر لازمی لوٹے گا، ضرور لوٹے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 215 اور 216، آپ خود مطالعہ کریں، اور ہم سب کو اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فتویٰ ظاہر کریں، کسی پہ پابندیاں لگائیں، کسی پہ فتوے لگائیں، کسی کو ہم خدا نخواستہ کافر کہیں یا اس کے دین میں یا اس کے ایمان میں شک کریں، یہ اللہ نے ہمارے ذمے نہیں لگایا، یہ اللہ نے ہمارے ذمے نہیں لگایا، یہ اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، معارف الحدیث ایک حدیث کی کتاب ہے، بہت پیاری حدیث ہے، کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس میں بڑی وضاحت کی گئی ہے کتاب حدیثوں کی، معارف الحدیث، اور اس کی حدیث نمبر 27 ہے، اور راوی کون ہیں؟ خادم رسول، جنہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھے، جو شخص بھی کلمہ پڑھے، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں اپنی زبان کو روکا جائے، یعنی اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا جائے، کسی بھی عمل کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے،
جو بھی عمل وہ کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہم اس کو کسی بھی عمل کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کر سکتے, اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. میں بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ ذمہ داری ہماری لگائی نہیں ہے کہ ہم کسی کے دین کا فیصلہ کریں, کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کریں, کسی پہ فتوے لگائیں, کسی پہ زبان درازی کریں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, اور ہمیں یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دینی چاہیے, وہی بہتر جانتا ہے. یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن میری کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میں تو ایک چھوٹا سا دین کا طالب علم ہوں. تو میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ میں تو کوشش کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے ہم اس لعنت سے باز آ جائیں اور اپنے آپ کو جہنمی نہ کہیں ہم کر لیں لوگوں کو جہنمی کرتے کرتے. وہ کسی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ انسان اس قدر بھٹک گیا ہے کہ اپنی جو اس کا انجام ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے, اپنی قبر کے انجام کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن دوسروں کے جہنمی ہونے کا اسے پورا یقین ہے. مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ میرا کیا معاملہ ہونا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا, لیکن میں دوسروں کو جہنمی ہونے کے فتوے اور کفر کے اور کافر ہونے کے فتوے دے رہا ہوں. یہ ہماری جہالت ہے, ہماری بدقسمتی ہے, اور کچھ یہ ہے کہ ہم نے دین کو پڑھا نہیں ہے, دین کو سنا ہے. اگر ہم دین کو خود پڑھ لیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم ان چیزوں سے باز آ سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں 2032 بہت پیاری حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان, ایک دن کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. صحابی کا قول ہے یہ, میں حدیث کہہ گیا, صحابی کا قول ہے یہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے صحابی ہیں, مفتی اعظم ہیں اپنے وقت کے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. وہ ایک دن کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے, اے کعبہ تم کتنی عظمت والے ہو اور تمہاری کتنی حرمت ہے, لیکن خدا کی قسم ایک کامل مومن کی حرمت اور عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. اب یہ صحابی فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ کسی بھی کامل مومن, کسی بھی مسلمان, کسی بھی کلمہ گو کو اس کی بے عزتی نہ کر دینا, کہیں اس کو زبان درازی نہ کر دینا, کلمہ گو کے خلاف فتوے لگانے نہ شروع کر دینا, ورنہ جہنم میں جاؤ گے. وہ تو معاف اللہ اس کو کر ہی دے گا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کو چاہے معاف کرے. ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ جس نے 99 قتل کیے تھے, اور قرآن پاک میں ہے کہ ایک ناجائز قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا, لیکن اس نے 99 قتل کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی معاف کر دیا تھا. اور ہم ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کو معاف کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم ان پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں, ان پہ فتوے لگا دیتے ہیں, ان کے کفر کے فیصلے صادر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اور قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کا بھی ذرا سن لیں کہ سورہ العمران کی آیت نمبر 105 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جیسے نہ ہو جانا, جیسے پہلے یہودی اور دوسرے تھے, ان جیسے نہ ہو جانا کہ جو آپس میں پھٹ گئے, ان میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. قرآن پاک ہمیں ڈرا رہا ہے کہ آپس میں فرقے بندی نہ بنانا. اور یہ آیت تو سب نے سنی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ پڑو اور فرقے نہ بناؤ. اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 159 ایک ہی آیت ہماری عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی جنہوں نے تمہارے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, یعنی فرقوں میں تقسیم کر دیا, تمہارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن پاک کی آیت نمبر کھول لیں, سورہ الانعام آیت نمبر 159 کھول لیں اور اس کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جنہوں نے تمہارے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ ان کو بتا دے گا وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے جو کہ یہ جو کسی پہ, میں بار بار ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کسی پہ فتوے لگانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. سورہ النجم جو ہے اس کی آیت نمبر 38
سورہ نجم آیت نمبر 38، سورہ زمر آیت نمبر 7 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 141۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بنی اسرائیل آیت نمبر 65 ہے، 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جان بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر شخص نے جو اعمال کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ہم کسی پہ کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کا جواب اس نے خود دینا ہے۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جو اعمال کرے گا وہ اس کا خود ہی حساب دے لے گا۔ ہمیں کسی کے کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 53، سورہ المومنون آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور آیت ہے اسی کانسیپٹ میں، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ نبی ایک ہی دین لے کے آیا تھا، نبی ایک ہی دین لے کے آیا تھا، لیکن امت نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر گروہ اسی میں خوش ہے جو ٹکڑا اس کے پاس ہے۔ یعنی اب اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ نبی تو دین ایک ہی لے کے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہر مسلک اور ہر بندہ کہتا ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہی ٹھیک ہے، وہی سچی ہے، باقی نعوذ باللہ غلط ہے۔ باز آ جانا چاہیے ہمیں اس چیز سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ ہر کلمہ گو مسلمان جو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ اس کے کفر کا، اس کے جہنمی یا دو جنتی ہونے کا فیصلہ ہمارا ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ذمہ ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو جہنمی کہہ دیا، کافر کہہ دیا، اور وہ کلمہ گو ہوا، کلمہ پڑھتا تھا، بخاری شریف میں 15 دفعہ یہ حدیث آئی ہے جو میری نظروں سے گزری ہے، بخاری شریف میں کم و بیش 15 دفعہ، اور سیاستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے سچے دل سے ایک بھی دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور آزاد ہوگا اور جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو جو ہمارے جیسے کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اس دن کیا کریں گے؟ وہ جو کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں اس دن کیا کریں گے جب اللہ تعالیٰ اس کو تو جنت میں داخل کر دے گا، اور تم جو مفتی بنے پھرتے ہو، اور تم جو اپنے دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، تم جو لوگوں پہ فتوے لگا رہے ہو کفر کے، تمہارا کیا بنے گا اس دن؟ یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائے گا، ضرور جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، تو میں تو کوشش کر رہا ہوں چھوٹی سی کہ اللہ کرے کو بیان سن کے اس پہ باز آ جائے، اس سے باز آ جائے تو ہمیں بھی کوئی اس کا اجر مل جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی 9403 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے سینے اور چہرے کا گوشت نوچ رہے تھے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بچائے ان چیزوں سے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے، ان پہ فتوے لگاتے تھے، ان کو کافر کافر کہتے تھے، ان کے دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ ان کے ناخن تانبے کے بنا دیے ہیں اور وہ اپنے چہرے کا اور اپنے سینے کا گوشت نوچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سود کا جو سب سے کم درجہ ہے، سود کے 72 درجے ہیں، اور جو سود کا سب سے کم درجہ ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ سود کا سب سے کم درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ سود کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے۔
یہ حدیث موجود ہے 4876 نمبر ہے 4876 سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا سود، چھوٹے سود کا درجہ آپ سن چکے ہیں، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا سود اور سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی ناحق بےزتی کرے اور اس کی عزت کے خلاف اپنی زبان درازی کرے، جو آج کل ہم کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے لوگوں کو کفر کے فتوے جو ہم لگا رہے ہیں وہ ذرا ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے۔ اور مسلم شریف میں 2582 حدیث ہے 2582، اور ترمذی شریف میں 2420، یہ میں نے نمبر بتا دی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن حق داروں کو ان کا حق ضرور دلایا جائے گا، یعنی جس نے کسی کو ظلم کیا ہے، کسی کی بےزتی کی ہے، کسی کی زیادتی کی ہے، اس کا حق ضرور دلایا جائے گا، حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی جواب دلایا جائے گا، اس کا بھی جواب دلایا جائے گا۔ تو اب ہم میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے یہ کہ بہت چیز عام ہو چکی ہے، اور جاہل لوگ اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ جنہوں نے دین کو پڑھ لیا ہے وہ تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی کو کافر نہیں کہے گا، کسی کے دین پہ شک نہیں کرے گا، کسی پہ پابندیاں نہیں لگائے گا، لیکن جو جاہل لوگ ہیں اور وہ آج کل آگے بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، مذہبی لیڈر بنے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں 2449 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہے، تو اس دن کے آنے سے پہلے معافی مانگ لے، جب نہ کوئی درہم کام آئے گا نہ کوئی دینار کام آئے گا۔ اور جس نے کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر معاملہ سیٹ نہ ہوا تو مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ پوری عمر نمازیں پڑھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے کے باوجود اس دن خالی دامن ہوگا۔ ہمیں کسی کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت ہی خوفناک معاملہ ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ خدا را کسی کے دین میں شک نہ کریں، کلمہ گو کو مسلمان سمجھیں، اور مسجدوں میں خاص طور پہ کسی کے پابندی نہ لگائیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، آیت کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں 114 ہے البقرہ کی آیت نمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجد میں یعنی اللہ کے گھر میں کسی کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے۔ اللہ تعالیٰ جس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اسے مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اور جاہل قسم کے لوگ ان کو نفرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کا بندہ ہماری مسجد میں کیوں آیا ہے، یہ کیوں اذان دیتا ہے، یہ کیوں نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے سب سے بڑا ظلم اس کو قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے گھر میں اپنی چدراہٹ جگائے، اپنی بدماشی کرے، اپنا قبضہ ظاہر کرے کہ میں ہی سب کچھ کروں گا، میں ہی مسجد میں فیصلے کروں گا۔ اللہ نے کہا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں کسی کی دل آزاری کی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر ہمارے گھر کو مہمان آئے، اس کی کوئی بےزتی کرے تو ہم اس کی جان لینے تک جاتے ہیں، اور ہر نمازی اللہ کے گھر میں جب آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے مہمان کی بےزتی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اب یہ جو اختلافات کی بات ہے وہ سن لیا ذرا۔ بخاری شریف میں 946 بخاری شریف میں 946 نمبر پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک جنگ سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ فلاں ہم نے قصبے کی طرف جانا ہے، اور اس کا نام تھا بنو قریظہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز ادا نہیں کرنی۔ تو جب صحابہ چلے تو اب یہ بنو قریظہ پہنچے نہیں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے،
لیکن اختلاف پہ کسی کو کفر کے فتوے لگا دینا یا کہنا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، یہ جہالت ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم تو بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھیں گے، کہ نبی پاک نے فرمایا تھا، اور کچھ نے کہا کہ نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے، ہم یہی پڑھیں گے۔ کچھ نے وہاں نماز ادا کر لی اور کچھ نے بنو قریظہ میں جا کے نماز ادا کی۔ ہمارے جیسے جاہل ہوتے تو ہم نے کہنا تھا ان میں ایک تو پکے گستاخ رسول ہیں، یہ تو کافر ہو چکے ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، یہ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ آدھے لوگوں نے وہاں نماز پڑھی تھی، آدھے نے بنو قریظہ میں پڑھی تھی، تو اللہ کے نبی نے کسی کو بھی برا نہیں کہا، کسی کو بھی برا نہیں کہا، کسی کو بھی نہیں ڈانٹا۔ ٹھیک ہے، نیک کام تم نے وہاں کر لیا ہے، یہاں کر لیا، کوئی بات نہیں ہے۔ خدا را ڈر جائیں اس چیز سے، اپنی زبان کو روک لیں۔ یہ حدیث ہم سن چکے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمیں کسی مسلمان کے خلاف اس کی دل آزاری نہیں کرنی، ہم نے اس کو کفر کے فتوے نہیں لگانے، ہم نے اس کے دین میں شک نہیں کرنا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ہی مالک یوم دین ہے، وہی فیصلہ کریں گے۔ اگر ہم نے کسی کی دل آزاری کر دی اور اس نے اللہ سے شکایت کر دی تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس موضوع پہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے، لیکن میں کوئی عالم تو ہو نہیں کہ میری بس تھوڑا سا میرے چند میں نے چیزیں پڑھی ہیں، تو کوشش یہی ہے کہ اللہ کرے کہ اس لعنت سے ہم لوگ باز آ جائیں۔ یہ ایک بہت پیاری حدیث ہے میرے خیال میں، تو اگر ہمیں یہ حدیث سمجھ آ جائے تو ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ یہ حدیث کہاں موجود ہے جی؟ اللہ اکبر، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے 6681 6681۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ ذرا غور سے سنیے گا، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ جی فلاں تو کافر ہو گیا، وہ تو پکا جہنمی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، وہ تو بدعتی ہے، وہ تو گستاخ رسول ہے، اس کو تو اللہ نے کبھی نہیں بخشنا۔ ایسا ہی ایک شخص نے کہا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 6681 کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ نے کہا کہ تو کون ہے یہ جو مجھ پہ قسم کھا رہا ہے؟ جا، میں نے اس کو تو بخش دیا ہے اور تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اگر اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو ایک ہی حدیث کافی ہے کہ ہم جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں کو تو اللہ نے کبھی نہیں بخشنا، وہ تو پکا گناہ گار ہے، وہ تو پکا جہنمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تو بخش دے گا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ ہمیں اپنی زبان کو روکنا ہے، ہمیں اپنی زبان کو ہر حال میں روکنا ہے۔ ہم نے کسی کے دین میں، کسی کے ایمان میں شک نہیں کرنا۔ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، کہاں نماز پڑھتا ہے، کس کے پیچھے پڑھتا ہے، کون سے عمل کرتا ہے، اس کا فتویٰ ہم نے نہیں لگانا۔ یہ اللہ نے ہمارے ذمے کام نہیں لگایا، یہ ذمہ داری، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، وہی مالک یوم دین ہے، وہی فیصلہ کرے گا، ہم نے فیصلہ نہیں کرنا۔ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی 6541 اللہ کے نبی نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ جیسے ہم آج کل کر رہے ہیں کہ جی میں تو پکا دیندار ہوں، میں تو کبھی کوئی بدعتی کام نہیں کرتا، میں تو گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، فلاں ہی برا ہے، فلاں ہی یہ ہے، فلاں ہی وہ ہے، تو ہمیں فلاں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، تم اللہ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو۔
یہ شرک ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں شرک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ کسی کے دین پہ حملہ کرنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کے ایمان پہ حملہ کرنا، کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمے یہ کام نہیں لگایا، اللہ نے ہمارے ذمے یہ کام نہیں لگایا، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہی مالک یوم دین ہے۔ جس گناہ گار، جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ لیکن یہ جو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، دوسروں کو کافر کافر کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ حقوق العباد میں یہ چیز آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد میں کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں، میں تو دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ یہ حدیث ایک پڑھی تھی تو پھر یہ کام شروع کر دیا۔ یہ سنن ابی داؤد میں 3660 نمبر پہ حدیث موجود ہے، اور ابن ماجہ میں 1230 نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے ایک حدیث سنے، اس کو یاد رکھے اور آگے پہنچا دے۔ یہ حدیث کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ دین کا علم حاصل کریں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور حدیث کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں اور آگے پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی عمل کر لے، کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی ایسا شخص جس نے داڑھی مسلمان نے نہیں رکھی وہ داڑھی رکھ لے، کوئی جھوٹ سے باز آ جائے، کوئی کسی کو کفر کے فتوے لگانے سے باز آ جائے، کسی کے دین میں شک کرنے سے باز آ جائے، تو آپ کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا اور مجھے بھی مل جائے گا۔ یہ بڑی دفعہ میں حدیث بیان کر چکا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3009 اور 2942 نمبر پہ، اور سنن ابی داؤد میں 3661 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ لمبی حدیث کا ہے، یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے کہ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ہم بھی اسی لالچ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کرے کو بیان سنیں تو عمل کر لے تو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے قول مبارک یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں غفلت کی نیند سو رہا ہے، جہالت کی نیند سو رہا ہے، اپنے اقتدار اور اس کی جو نشہ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اس کی نیند سو رہا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لوگوں کو فتوے لگا رہا ہے، لیکن جب یہ قبر میں جائے گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ اوہو، یہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا تھا، اللہ نے دنیا میں مجھے کس لیے بھیجا تھا اور میں کیا کرتا رہا، لیکن اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ میرے دوستو بھائیو، اس بیان کو خدا کے لیے خود بھی سمجھیں اور آگے بھی اس کو سینڈ کریں، ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ کسی کے ایمان میں شک نہ کریں، کسی کو کافر نہ کہیں، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جو بھی قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ کسی کو کافر نہ کہیں، کسی کے دین میں شک نہ کریں، کسی پہ فتوے نہ لگائیں، ورنہ اگر وہ مسلمان ہوا تو کفر لوٹ کے آپ کی طرف آ جائے گا اور آپ کافر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا عزت اور احترام کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جس نے بھی جو بھی کچھ لیا ہے وہ قرآن اور حدیث سے لیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ میرے مطابق یہ ہے تو وہ قرآن پاک کا انکار نہیں کر رہا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ حدیث جو ہے اس کی مجھے تسلی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی پاک نے یہ بیان نہیں کہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے راوی پہ مجھے شک ہے یا اس کا کوئی متن اس پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، انکاری نہیں ہے، وہ اس کے اپنے ذہن کے مطابق جو اس نے لیا ہے اس کو مبارک ہو۔ جو اپنے ذہن کے مطابق آپ نے لیا ہے آپ کو مبارک ہو۔ لیا تو قرآن اور حدیث سے ہی ہے نا، قرآن کا انکاری تو نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ آپ کے مطابق یہ ہے لیکن میرے مطابق یہ ہے، آپ اس پہ عمل کر لیں، وہ اس پہ عمل کر لے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کسی بھی مسلک کا، کوئی بھی مسلک جو ہے،
اس کا جو ارکان اسلام ہے 5، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اللہ پہ ایمان رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، فرشتوں پہ ایمان رکھنا، آخرت پہ ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو بندہ ان کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اور کون سا مسلک ہے جو ان کو نہیں مانتا؟ پھر ارکان اسلام آ جائیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کوئی شخص ہے جو ان کا انکاری ہے؟ اب چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، اور حیران آپ ہوں گے کہ جو نماز کی فرائض اور شرائط ہیں ان میں بھی کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ جو 7 فرائض ہیں نماز کے اور 6 شرائط ہیں، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ سنتوں میں، کہ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اچھی لگی ہے، اس نے وہ سنت اختیار کر لی ہے، ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ سنت وہ بھی نبی پاک کی ہے نا، صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے نا۔ اگر آپ کو یہ سنت اچھی لگتی ہے آپ اس پہ عمل کر لیں، اس کو وہ اچھی لگتی ہے اس پہ عمل کر لیں۔ اس سے وہ کافر تھوڑی ہو جائے گا جو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز سب کی ہوگی۔ صحابہ نے ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمتہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔